السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ اس وقت ایک بڑا خوش آئند ایک اقدام ہے لاہور میں۔ اس وقت پاک چائنا ایک ایگزیبیشن ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے یہاں پہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پاک چائنا چیمبر آف کامرس کے سیکٹری ہیں، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے کہ آج یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اس کے آنے والے دنوں میں پاکستان پہ اور پاکستان کی انڈسٹری پہ کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ آیا کوئی اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو بالکل ایک ہولڈ پہ لے آئی ہے۔ اب اس طرح کے جمود کو، ایک تعطل کو توڑنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ضروری ہیں، تاکہ آپ کم از کم آپ یہ دیکھیے کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ آف لائن اور آن لائن دونوں طرح کے کانسیپٹ۔ آف لائن سے مراد یہ ہے کہ ان پروڈکٹس جو ہیں چائنیز کی یہاں موجود ہے، لیکن وہ ان کے نمائندے یہاں موجود نہیں ہیں۔ جیسے ہی کوئی جو لوکل کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو ہم ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں چائنیز کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ اکنامکلی آپ یہ دیکھیے کہ بالکل تھوڑے سے پیسوں سے آپ اتنا بڑا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کرنے سے یقینی طور پہ یہ جو ہے اکنامک تعطل یہ دور ہوگا، اور لوگ جو ہے نا انشاءاللہ اس سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ اچھا سر، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر زراعت کے شعبے میں وہی دکیا نوسی سسٹم ہے، ہمارے دیہاتوں میں وہی جو سینکڑوں سال پرانا طریقہ کار ہے، اسی کے ذریعے کلٹیویشن ہو رہی ہے، اسی کے ذریعے ساری کاشتکاری ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ جب تک پیغام کسان تک نہیں پہنچائیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کی پروڈکشن کو بھی بڑھا سکتا ہے، آپ کا وقت بھی بچا سکتا ہے، تو یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے؟ پچھلے سال جب یہ کووڈ سے پہلے ہم نے ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ایگزیبیشن کی تھی، اس میں ہم ڈرون ٹیکنالوجی بھی لے کر آئے تھے اور یہ ماڈرن چیزیں بھی لے کر آئے تھے جتنی بھی، اس میں اسپیشلی آپ سمجھیں کہ پلاٹرز ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب آلو کی کاشت ہے۔ آلو کی کاشت پاکستان میں 1 ایکڑ کے اوپر 10,000 kg ہوتی ہے، جبکہ چائنا میں یہ 30,000 kg ہے 1 ایکڑ پہ۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے، ایک تو ان کا بیج اچھا ہے، اور ایک میکنائزیشن، فارم میکنائزیشن از ویری ویری امپورٹنٹ۔ پلاٹرز ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر کھاد ہے۔ 3 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں نے اچھا اب اس میں جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک مربوط پروگرام تشکیل دینا ضروری ہے۔ اس میں ہمارا چیمبر جو ہے انشاءاللہ اس آپ دست بدست چلنے کو تیار ہے۔ ہم ایسی ٹیکنالوجیز یہاں لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور لے کر آ رہے ہیں آلریڈی۔ کچھ ایسی چیزیں لاسٹ ٹائم ہم نے انٹروڈیوس کروائی تھی جو پہلے یہاں کبھی بھی نہیں تھی، تو اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایسی چیزیں، اور خاص طور پہ آپ اگر دیکھیں کہ کچھ ایسے ٹولز ہیں جو بہت سستے ہیں، اور اس سے آپ 10 آدمیوں کا کام ایک آدمی اکیلا کر سکتا ہے۔ بہت سستے ٹولز ہیں، صرف ان کی انٹروڈکشن کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اسمال فائنینسنگ، جو مائکرو فائنینسنگ اس کو بولتے ہیں، اگر اس کے تحت بھی گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب ہمارے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہے تو ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں کہ بہت چھوٹے لیول پہ جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں ان کو یہ چیزیں بہت سستی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ اب کسان جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ فریج لے رہے ہیں، ٹی وی لے رہے ہیں، AC لے رہے ہیں، یہ چیزیں بیکار چیزیں ہیں۔ اس کی نسبت اگر وہ ٹولز لیں تو ان کی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ اس میں آپ ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کسانوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں لے سکتے ہیں، اس کی بجائے وہ کوئی ٹولز لیں۔ آپ مجھے 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ 1 پوائنٹ ایسا بتا دیں کہ جو حکومت یہ اقدام اٹھائے اور یہاں پہ ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے۔ پرائم منسٹر ہمیشہ حوالہ دیتے ہیں، فی ایکڑ پیداوار چائنا میں اتنی ہے، ایک بھینس چائنا میں اتنا دودھ دیتی ہے اور پاکستان میں اتنا دیتی ہے۔ ہمارا نیبر ملک انڈیا ہے، وہاں فی ایکڑ جو گنا ہے اس کی کاشت زیادہ ہے۔ یہ تو ہم دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، آخر یہ معاملہ کب درست ہوگا؟ اس میں کون رکاوٹ پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ R&D، آپ کے پاس R&D کا فقدان ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فقدان ہے۔ جب تک آپ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس مصیبت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ بالکل کلیئرٹی کی بات ہے۔ پروڈکٹیوٹی آپ کی انہانس تبھی ہوگی جب آپ R&D پہ خرچ کریں گے، اس کے اوپر آپ اسپینڈ کریں گے۔
ابھی آپ جیسے چائنا کی اور انڈیا کی مثالیں دے رہے ہیں. میں نے پچھلے سال ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ٹور ارینج کیا تھا جس کا نام پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن والوں کی منسٹری آف کامرس کا ماتحت ادارہ ہے. آپ یقین کیجیے جب وہ وہاں لوگ گئے اور ہم نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ جب دکھائے ان کو چائنا کے, ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ تو بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ورلڈ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب آپ ان کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کروائیں گے. اچھا, اس میں جو ہمارا چھوٹا کاشتکار ہے کہ کسان ہے, کوئی ایسا اہتمام چیمبر کرے یا حکومت پنجاب کرے, پاکستان کرے, یا اس میں ایگریکلچر کے جو ذمہ داران ہیں وہ کریں کہ ایک چھوٹا ٹور, جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں اب بڑا اگر کسان وہاں پہ جاتا ہے تو وہ تو ویسے بھی جا سکتا ہے, اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور وہ اپنے فارم ہاؤس بہت اچھے طریقے سے بنا بھی رہے ہیں. ہم جہانگیر تارین کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑی جدید ٹیکنالوجی. اب چھوٹا کسان ہے جس کی 10 ایکڑ جگہ ہے, وہ زندگی میں کبھی لاہور سے باہر نہیں گیا. آپ اگر اس طرح کے ٹور کا اہتمام کر کے اس کو چائنا کا وزٹ کروائیں اور اس کو دکھائیں بھائی تم جو مہینے کا سال کا اتنا کما رہے ہو تمہاری ملٹیپل ہو سکتی, کوئی اس طرح کا کوئی پلان ہو سکتا ہے؟ جی, ہم نے بیسیکلی, آپ نے اچھا کویشچن کیا. ہم نے یہ بائی روڈ یہ پروگرام شروع کروائے تھے. اس میں ہم طالب علموں کو لے کر گئے اور کچھ چھوٹے بزنس مینوں کو لے کر گئے تھے. یہ وہ سستا پڑتا ہے بائی روڈ, کیونکہ یہ آپ کا بالکل یہ وہ ہے بارڈر ایریا ہے, تو اس لیے اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے. اور اسپیشلی جو آپ یہ فرما رہے ہیں, میں نے آپ کو عرض کروں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آن لائن ٹریننگ ہے. بالکل آن جاب ٹریننگ ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ سے بڑا فارمولہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ آپ جب تک خود سے کر کے اس کو نہیں دکھائیں گے وہ نہیں سمجھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوآپریٹ فارمنگ اور کوآپریٹو فارمنگ, یہ دونوں کا آنا بہت ضروری ہے. بہت چھوٹے جو یونٹ ہیں وہ وائبل نہیں ہو سکتے. آپ کو ایسا سسٹم لانا پڑے گا جس میں جو چھوٹے 10 یونٹ اکٹھے ہو کے ایک بڑا یونٹ بن جائے, تو تبھی وہ وائبل ہوں گے, ورنہ وہ وائبل نہیں ہوں گے. اچھا جی, دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی لورز ہیں, درخت لگاتے ہیں, بلین ٹری منصوبہ شروع کرتے ہیں. اور اس پہ بھی جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ کسان اور زراعت یہ واحد پروڈکٹ ہے جس کی دنیا میں کبھی بھی ڈیمانڈ کم نہیں ہوتی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے, فوڈ سیکیورٹی ایشو ہے. ہمارے ساتھ پاک چائنا چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری ہیں, باتیں ان کے ساتھ بہت ہو سکتی ہیں, گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ وقت محدود ہے. اور ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سرحدیں ہوتی ہیں, سرحدیں یہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ہمارا بالکل نیبر ملک ہے جس پہ آپ یہ سمجھیں واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, بائی روڈ راستے ہیں. بارڈر کے اس طرف ایک علیحدہ دنیا ہے, بارڈر کے اس طرف ایک علیحدہ دنیا ہے. اس کے لیے ایک انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں, کبھی ہم چینی ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم چینی امپورٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری زمینیں بڑی زرخیز ہیں, اس میں ہماری فی ایکڑ پیداوار ملٹیپل ہو سکتی ہے. اس کے لیے کسی کو تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج لاہور میں ایک تقریب ہو رہی ہے, ایک ایگزیبیشن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا اور بھرپور ایکشن لیا جائے گا. جب آئندہ ہم ان سے ملاقات کریں گے 1 سال کے بعد, تو یہ کوئی نہ کوئی پیش رفت محسوس کی جا سکتی ہو. تنویر احمد, سٹی نیوز, لاہور.